اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ معین بن زاہدہ نے حکومت کی طرح جعلی مہر بنوا لی اور اس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوا لیا۔ جب اس کا انکشاف ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے معین بن زاہدہ کو 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ معین نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو آپ نے انہیں پھر 100 کوڑے لگوا دیے۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی 100 کوڑے لگوا دیے اور پھر جلا وطن کر دیا۔ قطع سالی کے زمانے میں حاطب بن ابی بلتغہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں نے ایک مزنی آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے مخصوص مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف کیا۔ چوری کرنے والے عاقل، بالغ اور مکلف شریعت تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کسی اضطراری ضرورت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے کثیر بنت سلت کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ قطع سالی اور لوگوں کی بھوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے ان کے آقا حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم انہیں بھوکا رکھتے تھے۔ پھر اس پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم مخصوص کر دیا اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مزنی آدمی کو اس کی اونٹنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اضطراری حالت دیکھ کر ان سے چوری کی حد ساقط کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ریاست کی کچھ باندنیاں لائی گئیں۔ انہیں ریاست کے کچھ غلاموں نے زنا کرنے پر مجبور کیا تھا، تو آپ نے غلاموں کو کوڑے لگائے اور باندنیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں سو رہی تھی اور اس وقت بیدار ہوئی جب آدمی مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ سن کر اسے درگزر کیا اور سزا نہیں دی۔ آپ نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ واقعہ شبہ پر قائم تھا اور حدود القصاص کو شبہ کی بنیاد پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جبر و اکراه خواہ زبردستی قابو میں کر لینے کی صورت میں ہو یا قتل وغیرہ کی دھمکی کے ذریعے سے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور دینے کے لیے اس سے زنا کی شرط لگا دی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں اس کی اضطراری حالت تھی۔ پھر آپ نے عورت کو مزید کچھ عطیہ دے کر چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن مصیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک افسر نے خط لکھ کر آپ کو مطلع کیا کہ ایک آدمی نے زنا کا اعتراف کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب تحریر کیا کہ اس سے پوچھو کہ اس زنا کی حرکت معلوم تھی، اگر ہاں کہتا ہے تو اس پر حد شرعی نافذ کرو اور اگر نہیں کہتا تو اسے بتا دو کہ یہ فعل حرام ہے، اگر پھر دوبارہ ایسا کرے تو اس پر حد نافذ کرو۔ ایک عورت نے اپنے شوہر پر اپنی باندنی سے زنا کرنے کی تہمت لگا دی، پھر اقرار کیا کہ اس نے اپنی باندنی کو خاوند کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت پر 80 کوڑے تہمت کی حد نافذ کرنے کا حکم دیا
آپ کے عہد خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر طنز کیا اور کہا نہ میرا باپ زانی ہے اور نہ میری ماں بدچلن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قضیہ کی شکایت سن کر لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ لیا۔ کسی نے کہا اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا وہ اپنے والدین کے بارے میں ایسا کہہ کر کچھ دوسری بات کہنا چاہتا ہے، یعنی میرے والدین اس طرح نہیں لیکن تمہارے والدین بدکار ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ آپ اس پر تہمت کی حد نافذ کریں۔ چنانچہ آپ نے اس پر 80 کوڑے تہمت کی حد نافذ کی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تہمت پر مبنی طنز و اشعار پر حد نافذ کی، اس لیے قرینہ صاف ظاہر تھا وہ آدمی اپنے فریق مخالف پر اشعاروں میں تہمت لگا رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس نے کافی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے بعد کہی تھی۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سلسلے میں کارروائی اس سیاست پر مبنی تھی کہ اس سے احمقوں کو تادیبی سزا مل جائے اور پاک دامن لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آپ کی یہ حکیمانہ سیاست تھی جو کتاب و سنت کے خلاف نہ تھی، بلکہ شریعت اسلامیہ کی روح و احساسی مقاصد کے بالکل موافق تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 2 نیک نوجوان تھے جن میں مواخات کا رشتہ تھا۔ ان میں سے ایک غزوہ پر جانے لگا، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ ہماری آل اولاد کی دیکھ بھال کریے گا۔ چنانچہ ایک رات اس کا بھائی اس کی بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود تھا اور شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میری وجہ سے اسلام کی چمک داغدار ہوگی، میں اس اسلامی مجاہد کی بیوی کے ساتھ طویل رات خلوت میں رہا، میں اس کی دوشیزہ کے ساتھ اس کے پستانوں سے لپٹ کر رات گزارتا ہوں اور وہ چٹیل تنگ زمین میں رات گزارتا ہے۔ رائن اور شرمگاہ اس کی ایسی جماعت ہے جو استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجاہد کا بھائی اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا اور یہودی کو قتل کر دیا، پھر اسے ننگا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں نے دیکھا کہ اس کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے الصلاۃ الجماع کی ندا لگائی، لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی اشعار پڑھ کر سنائے اور واقعے کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اور پھر یہودیوں کا خون مباح قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔